السلام علیکم دوستو، ایک اور ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی دفاعی طاقت کے ایک اہم ستون کی، جو نہ صرف خطے میں توازن تبدیل کر رہا ہے بلکہ دشمن کی جدید ترین میزائل دفاعی نظاموں کو بھی چیلنج کر رہا ہے۔ یہ ہے فتح 2 راکٹ سسٹم۔ ہم آج اس کی کارکردگی، ٹیکنیکل صلاحیتوں اور ان دعووں کا جائزہ لیں گے جو علاقائی طاقتیں اسے روکنے کے بارے میں کر رہی ہیں۔ تصور کریں کہ ایک راکٹ جو 400 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے، سپر سونک رفتار سے اڑتا ہے، منور کرتا ہے اور اپنے ٹارگٹس کو درست نشانہ بناتا ہے۔ فتح 2 بالکل یہی ہے۔ یہ پاکستان کا انڈیجنس نظام ہے جو GIDS نے تیار کیا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 7.5 میٹر کی ہے اور 600 ملی میٹر قطر کا حامل ہے۔ یہ 365 کلو گرام وار ہیڈ لے کر جا سکتا ہے۔ سب سے اہم بات اس کی درستگی ہے۔ CEP 50 میٹر سے بھی کم ہے، یعنی ٹارگٹ پر بالکل درست وار۔ اب سوال یہ ہے کہ علاقائی دعوے کیا کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لیڈ میزائل ڈیفنس سسٹمز جیسے کہ براکیٹ S-400 یا پھر آئرن ڈوم جیسے اسے آسانی سے روک لیں گے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ آئیے اسے تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ فتح 2 کا فلائٹ ٹریجیکٹری یونیک ہے۔ یہ فلیٹ ٹریجیکٹری پر اڑتا ہے، یعنی عام بلسٹک میزائلز کی طرح اونچا نہیں جاتا بلکہ نسبتاً کم الٹیٹیوڈ پر رہتے ہوئے تیز رفتاری سے آگے بڑھتا ہے۔ اس سے ریڈار ڈیٹیکشن مشکل ہو جاتا ہے۔ اس راکٹ کا پروپیلشن سنگل سٹیج ڈیول تھرسٹ سالڈ راکٹ موٹر ہے۔ پہلے بوسٹ فیز میں تیز رفتار پکڑتا ہے، پھر گلائیڈ فیز میں سپر سونک سپیڈ پر چلتا ہے، ٹرمینل فیز میں ماک 2 سے زیادہ رفتار، مطلب آخری لمحات میں اتنا تیز کہ انٹرسیپشن ونڈو بند ہو جاتی ہے۔ 400 کلومیٹر رینج پر اگر آخری 100 یا 150 کلومیٹر میک 2 یا 3 پر یہ سفر کرے تو ڈیفینڈر کو صرف 30 سے 60 سیکنڈ ملتے ہیں ری ایکٹ کرنے کے لیے۔ یہ وقت بہت کم ہے، خاص طور پر جب راکٹ منور بھی کر رہا ہو۔ دوستو، میزائل ڈیفنس سسٹمز ریڈار پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ S-400 یا باراک 8 اچھے ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں، لیکن فلیٹ اور لو الٹیٹیوڈ ٹریجیکٹری پر ہائی سپیڈ منیورنگ ٹارگٹس کے خلاف ان کی لیمیٹیشنز ہیں۔ فتح 2 کی منیوربلٹی اسے مڈ کورس اور ٹرمینل فیز دونوں میں پاور فراہم کرتی ہے کہ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم سے بچ کر ٹارگٹ کی طرف جائیں۔ اچانک ڈائریکشن تبدیل ہو جائے تو انٹرسیپٹر میزائل کا حساب پکڑ لیتا ہے۔ اب سیلف ریلائنس کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان نے یہ نظام اپنے وسائل سے تیار کیا ہے۔ یہ نہ صرف کاسٹ افیکٹو ہے بلکہ ہماری اسٹریٹجک نیڈز کے مطابق ہے۔ دشمن کی ایئر بیسز، کمانڈ سینٹرز، ڈیپ سٹرائک ایسٹس اور لاجسٹکس کو نشانہ بنانے کے لیے بہترین ہے۔ عملی طور پر بھی اس راکٹ سسٹم نے یہ بات ثابت کی کہ یہ دشمن کے ٹارگٹس کو بہترین طریقے سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ سیچوریشن اٹیکس میں اگر ایک ساتھ متعدد فتح 2 لانچ ہوں تو ڈیفنس سسٹم اوور لوڈ ہو سکتے ہیں۔ ایک راکٹ روکنا آسان نہیں تو متعدد کو کیسے روکا جائے گا؟ اس لیے ایئر ڈیفنس سسٹمز کے لیے فتح 2 راکٹ سسٹم ایک چیلنج کی طرح ہے۔ اپنے ٹیسٹوں میں فتح 2 نے اپنی صلاحیتوں کا ثبوت دیا۔ 2023 کے ٹیسٹ میں 400 کلومیٹر رینج، پریسیجن گائیڈنس، INS اور GNS کے ساتھ اپ گریڈڈ ورژن اور بھی بہتر ہوا۔ یہ پاکستان کی راکٹ فورس کو کنونشنل لیول پر مضبوط بناتا ہے، اور وہ بھی نیوکلیئر تھریش ہولڈ کو کم کیے بغیر۔ 2025 مئی میں اس راکٹ سسٹم نے اپنے سے کئی گنا بڑی آرمی کو چند گھنٹوں میں ہی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔
खित्ते की हकीकत ये है कि पावर डायनामिक्स तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान सेल्फ रिलायंट होकर अपनी डिफेंस को मजबूत कर रहा है। फतह 2 जैसे सिस्टम्स दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि कोई भी अग्रेशन महंगी पड़ सकती है। इंटरसेप्शन के दावे तो होते रहते हैं, लेकिन हकीकत में फ्लैट ट्रिजेक्टरी, सुपरसोनिक टर्मिनल वेलोसिटी और मैन्यूवरेबिलिटी इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को बाईपास करने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, ये निज़ाम पाकिस्तान की दिफाई खुद मुख्तारी की मिसाल है। हमारे इंजीनियर्स, साइंसदानों और फौज ने मिलकर एक ऐसा हथियार बनाया जो खित्ते में तवाज़ुन कायम रखे। दोस्तों, जैसा कि पहले कहा, ये वही रॉकेट सिस्टम है जिसने एकदम से पाकिस्तान आर्मी का मोराल आसमान तक पहुंचा दिया था। इसके साथ साथ वो आर्मी जिसका दुनिया में कहीं चर्चा नहीं था, चंद घंटों में ही पूरी दुनिया पर छा गई। और अभी तक आपने देखा होगा कि इस रॉकेट सिस्टम के चर्चे दुनिया में हो रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान की जानिब से फतह 1 से शुरू किया गया सफर अब फतह 4 तक पहुंच चुका है और फतह 5 के टेस्ट भी आने वाले दिनों में हो सकते हैं। सिर्फ इस एक रॉकेट सिस्टम ने पाकिस्तान आर्मी को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया और दुनिया की तीसरी बड़ी आर्मी का दावेदार भारत सिर्फ इसी रॉकेट सिस्टम के हमले से ही धड़न तख्ता हो गया था। मई 2025 में इस रॉकेट सिस्टम ने अपनी वर्थ को साबित किया। यही वजह है कि पाकिस्तान की जानिब से अब इसके अगले वेरिएंट्स बनाने पर पूरा जोर लगाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि सिर्फ एक साल के दौरान ही इसके 2 मजीद वेरिएंट सामने आ चुके हैं और इसी तरह इस रॉकेट सिस्टम को 1000 से 1200 किलोमीटर तक की रेंज तक लेकर जाया जाएगा। ये मुकम्मल तौर पर मुकामी पैदावार है। पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ दूसरे बहुत से मुमालिक भी इसको पाकिस्तान से हासिल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान इनको किसी दूसरे मुल्क को फरोख्त करे या ना करे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी में ये रॉकेट सिस्टम्स दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी हमारी सिक्योरिटी के लिए अहम है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, फतह सीरीज रॉकेट सिस्टम जिंदाबाद। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।